بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں بلال مبشر۔ استاد کیا ہے، استاد کی معاشرے میں اہمیت کیا ہے، استاد کی ذمہ داری کیا ہے، اس والے سے بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں ایک بہترین استاد علی شیر وین صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے پوڈ کاسٹ کے آپ مہمان ہیں، استاد کیا ہے کیسے کہیں گے آپ؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ استاد کی اگر بات کریں تو میں بذات خود اپنے آپ کو استاد نہیں سمجھتا۔ دیکھیں، استاد ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اگر استاد کی بات کی جائے تو میرے خیال سے میں اپنے آپ کو ایک سیلز مین کہتا ہوں۔ استاد کو سیلز مین؟ میں سیلز مین۔ یہ کیسے سیلز مین کہیں گے آپ؟ اب سیلز مین دیکھیں نا کہ بہت بڑی بات ہے کہ سیلز مین کیا کرتا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ چیز سیل کرنا۔ چیز سیل کرنا۔ اینڈ وٹ آئی ایم سیلنگ؟ ایجوکیشن۔ تو میں کیا بن گیا ایک اس لحاظ سے سیلز مین۔ سیلز مین کو کس چیز سے جو ہے وہ انٹرسٹ کس چیز سے ہوتا ہے؟ سیلز مین کو اپنی پروڈکٹ بکنے سے، جی، اور پروڈکٹ اپنی کمپنی کی بکنے سے۔ پھر اس کے بعد اس کو انٹرسٹ کس چیز سے ہے کہ اس پروڈکٹ کے بکنے کے بعد مجھے کیا چیز ملے گی۔ بات صحیح ہے۔ اب اگر استاد کی بات کریں تو استاد بذات خود اس کو کوئی ریوارڈ، کوئی جسے کہتے ہیں ہم پیغمبری پیشہ اگر کہہ لیں، تو پیغمبر نے تو کبھی اپنی تعلیمات دینے کے بدلے میں کوئی صلہ نہیں مانگا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں تو صلہ مانگتا ہوں، اور میرے خیال سے نہ میں پیغمبر ہوں کوئی، نہ کوئی ولی ہوں، اور نہ میرا کوئی اسپریچول ایسنس ہے، نہ کوئی اسپریچویلٹی ہے۔ تو مجھے تو اپنی جو دی گئی تعلیمات ہیں یا دی گئی جو خدمات ہیں اس کے سلسلے میں مجھے پیسہ چاہیے۔ مطلب جس طرح کوئی کاریگر ہے، جس طرح کوئی بھی پیشہ ور آدمی ہے جس کا کوئی پیشہ ہے خاص طور پر، یا ٹیکنیکل فیلڈ کا بندہ ہے، وہ اپنے کام کی اجرت لیتا ہے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی پڑھانے کی اجرت لیتے ہیں؟ جی بالکل، اسی طرح سے دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا آپ کو؟ بالکل۔ آج جدید دور ہے، اور جدید دور میں سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ دیکھنی پڑتی ہے کہ آج کے دور میں کنزیومرزم ہے۔ ہر انسان کنزیومر ہے، ہر انسان پیسہ خرچ کرتا ہے اور چیز لیتا ہے۔ اسی طرح سے بچوں کے والدین ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پے کر رہے ہیں۔ وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ پیسہ دیتے ہیں، اور وہ ہم لوگوں سے پھر کچھ نہ کچھ پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ جس طرح سے بازار میں جاتے ہیں آپ لوگ، آپ کسی بھی جنرل اسٹور پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ کیا کرتے ہیں؟ 100 روپے کی، 200 روپے کی، 400 روپے کی ایک کریم لے لیتے ہیں۔ جی مثال کے طور پہ کاسمیٹکس کی اگزامپل لے لیں، آپ ایک کریم لے لیتے ہیں، کریم لیتے ہیں، اور 4 دن کے بعد آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور چھائیاں جھریاں بننا شروع ہوتی ہیں، دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ، نیگیٹو اثر پڑ گیا۔ جی ایسے ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو شکایت ملے گی کنزیومر کی طرف سے، یا کیا ہوگا؟ آپ کی شاباشی ہوگی، شکایت آئے گی۔ اسی طرح سے جب بچوں کے والدین ان کو بھیجتے ہیں کالجز میں، اگر بات کریں پرائیویٹ کالجز کی، تو میں بذات خود پڑھا رہا ہوں اگر پرائیویٹ، تو پھر وہ بچہ جب بگڑتا ہے، جب ان کے بچوں کے والدین کی طرف سے پیسے ادا کیے گئے پورے نہیں ہوتے، تو کیا ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ؟ وہ والدین چڑھ دوڑتے ہیں ہم لوگوں پہ، ہمارے کالجز پہ۔ تو جب والدین چڑھ دوڑیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کنزیومرزم کی ایک آ گئی، سینس آ گئی۔ صحیح ہے۔ تو وہ کنزیومر ہے اور ہم سیلر ہیں، ہم سیلز مین ہیں۔ صحیح ہے۔ اگر بزنس کی بات کریں تو ابھی جو بزنس پہلے تو کہا جاتا ہے کہ تعلیم ایک مقدس شعبہ ہے، یا یہ جو اب پیغمبری پیشہ کہا جاتا تھا استاد کو، لیکن اب تو ایک باقاعدہ بزنس بن چکا ہے۔ تو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ حالات اس والے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو ٹیچر ہے، ٹائم چینجز ٹینڈنسیز، اگر بات کریں نا، ٹینڈنسیز مطلب رجحانات، دلچسپیاں وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ بدلتی جاتی ہیں۔ اب کسی دور میں، کسی زمانے میں تعلیم کی جو ڈائریکٹ ریلیشن تھا وہ کس چیز سے تھا؟ تربیت ہوتی تھی۔ اس میں بچوں کو جیسے اپرنٹائز شپ کہتے ہیں، بچوں کو اساتذہ کے پاس بھیج دینا، اور بچوں نے اساتذہ کے گھریلو کام کاج بھی سنبھالنے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کرنا؟ تعلیم حاصل کرنی، ان سے سیکھنا، جس طرح سے ارسطو تھے، جس طرح سے کنفیوشیس تھے، جس طرح سے اور معاملات اور دیگر فلاسفر جو تھے، ان کے پاس اپنے شاگرد ہوتے تھے، تو وہ ان کو سال ہر سال اپنے پاس رکھتے تھے۔
ان کو اپنا یوں سمجھ لیں کہ وہ اگر وہ ایک مثال آپ نے اکثر اسکول کی دیوار پہ دیکھی ہوگی کہ ایک موم بتی ہے وہ جل رہی ہے اور وہ ایسے نیچے سر کر کے تو موم گرا رہی ہے اور چھوٹی موم بتیوں کے اوپر گر رہی ہے موم، وہ ایک سلسلہ سالہ سال کا عمل تھا. اب بچہ ہمارے پاس آتا ہے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، وہ بھی 5 گھنٹے میں 5 استاد پڑھا رہے ہیں، 6 پڑھا رہے ہیں، 7 پڑھا رہے ہیں، اور نہ بچے کو پتہ ہے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے. پھر اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ کنزیومر آ رہا ہے، گاڑی پہ آ رہا ہے، وہ ایک بڑی لش لائف سٹائل دیکھ کے آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ کا استاد وہ دیکھتا ہے کہ ایک چائنا کی یا ہونڈا کی CD70 پہ آ رہا ہے، تو رسپیکٹ از دا ایلیمنٹ آف، اگر ہم سوشل لیول پہ دیکھیں نا تو ہمارے ہاں عزت اور تعظیم کا کوئی جو کہہ لیں آپ پیمانہ ہے، جی عزت اور تعظیم کا پیمانہ نا اصل میں اکانومی سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی ہے بھی، اس میں کوئی شک نہیں. جو جتنا زیادہ پاورفل طاقتور ہوگا وہ اتنی زیادہ اس کی عزت ہوگی. تو یہاں پر اگر بچہ پاورفل ہے، طاقتور ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ بچہ ڈیمانڈ کرے گا اپنی عزت کی. صحیح ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں ماضی میں جو استاد ہوتے تھے ان کی عزت و تکریم کی جاتی تھی، تب اصل میں طاقتور علم تھا. آج پیسہ آ گیا. پیسہ طاقتور نہیں تھا اتنا زیادہ، علم طاقتور تھا. صحیح ہے. آج اگر دیکھیں تو جب بھی اکثر بچے کسی سے بحث ہو جائے، اور بچے کے ساتھ جو بحث ہوتی ہے وہ اسی نقطے پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ سر جی تسی پڑھ کے کی کر رہے ہو، تاڑے کول کی ہے. اور یہ اکثر بارہا ہمیں یہ بات سننے کو ملی ہے. صحیح بات ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا دیکھیں، اگر ٹیچرز کو اور مقابلہ کریں ہم جو انسٹیٹیوشن کے جو مالکان ہیں، پرائیویٹ اسکول یا کالجز ہیں یا جو بھی یونیورسٹیز ہیں، ٹیچرز پہلے بھی غریب تھے، آج بھی غریب ہیں، لیکن وہ متعدد طلباء کا وہ پڑھا کر آگے بھیج چکے ہیں. اساتذہ غریب کے غریب ہی رہے ہیں، مالکان امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں. ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی جو مالی سپورٹ ہے وہ بھی بڑھ رہی ہو؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، وہ معاملات جو ہیں نا، یہاں پر بات آتی ہے سرمایہ کی، کیپٹل کی. ہی ہو انویسٹ گینز پروفٹ، جو لگاتا ہے وہ کماتا ہے. ہم لوگوں نے سرمایہ نہیں لگایا، ہم لوگوں نے خدمات بیچی اپنی. تو ظاہری سی بات ہے کہ جو بندہ سرمایہ طے کرے گا، لگائے گا، وہی اب اگلے معاملات طے کرے گا. صحیح ہے. اور ٹیچر کو کوئی ریوارڈ کیوں نہیں مل رہا؟ ٹیچر کو ریوارڈ تو مل رہا ہے، لیکن ٹیچر اصل میں نا اپنے آپ کو یوں سمجھ لیں کہ لینا نہیں چاہتا. ریوارڈ کیا آپ کے نظر خیال میں؟ ریوارڈ اس کا یوں کہہ لیں آپ کہ ٹیچر کا سب سے بڑا ریوارڈ آج کے دور میں اگر دیکھیں تو اکنامکس ہے، پیسہ ہے. ٹھیک ہے، کہیں بھی چلے جائیں آپ، آج عزت بے عزتی وہ سارے معاملات ایک طرف رہ گئے. آج کسی کو بھی سب سے بڑا ریوارڈ اگر دیا جانا چاہیے یا دیا جاتا ہے تو وہ دولت ہے، پیسہ ہے. اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے نا کہ دولت ساری چیزوں کا حل نہیں ہے، تو وہ اپنے پیسے کو، اپنی دولت کو کسی غریب کو دے دے اور خود غریب ہو کے دیکھ لے 2-4 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، تو پھر اسے بھی علم ہو جائے گا. ذمہ دار کون ہے، قصوروار کون ہے؟ قصوروار وہ استاد خود ہے. ایک تو استاد ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد والدین بھی آتے ہیں، پھر اس کے بعد سرمایہ دار بھی آتے ہیں. سب سے بے گناہ اور سب سے زیادہ قابل رحم جو مخلوق ہے وہ شاگرد ہے. لیکن شاگرد کے اندر جو اخلاقیات پیدا کی جانی چاہیے تھی، جو اس کے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کرنی تھی، جو اس کے اندر کانفیڈنس کو بلڈ کرنا تھا، جو اس کی حوصلہ افزائی کرنی تھی، جو اس کو ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے جو اس کو پش اپ کرنا تھا، وہ سارے کام تو اساتذہ کے ہیں. تو اساتذہ کیا آپ کو یہ اصل میں نا بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہر مقام پہ ایز اے نیشن کہہ لیں آپ کو، بحیثیت قوم، ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی ذمہ دار ڈھونڈا ہوا ہے. میں اگر استاد ہوں نا تو میں نے ذمہ دار ڈھونڈا ہے اس بچے کو یا اس بچے کے والدین کو. والدین ہیں تو اس نے، ان والدین نے ذمہ دار ڈھونڈا ہوا ہے استاد کو یا بچے کو. ٹھیک ہے، اگر ایک ٹیچر صحیح کام نہیں کر رہا تو اس نے ذمہ دار ڈھونڈا ہوا ہے پرنسپل کو یا سرمایہ دار کو. اگر پرنسپل صحیح کام نہیں کر رہا تو اس نے کہا جی کہ میرے لیے
میرا عملہ سب کچھ تھا یا سرمایہ دار جو تھا جس نے مجھے پیسے لگا کے دیے اس نے میرے لیے ایک بہتر ایک سیٹسفیکٹری انوائرمنٹ کریٹ ہی نہیں کیا, بنایا ہی نہیں. ہم لوگوں نے ہر جگہ پہ ہر مقام پہ کسی نہ کوئی ذمہ دار ڈھونڈا ہوا ہے. ہم اپنا گناہ اپنے سر لینا ہی نہیں چاہتے, کسی نہ کسی کو اوپر کے ڈال دیں گے. ہاں, تھوپنے کے لیے نا ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں بچہ سب سے زیادہ مظلوم ہے, اسے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس دوڑ میں اس سارے کے سارے نا وہ کیا کہتے ہیں, یہ جو ویشیس سائیکل ہے, ایک جو سرکل ہے, ایک مطلب پہلی سے شروع ہوتا ہے 16ویں تک, 16ویں کے بعد پھر دیکھیں تو وہاں پہ خالی ہاتھ بچہ کھڑا ہوتا ہے ہمارا, کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو بتایا ہی نہیں کہ بیٹا پڑھائی کے بعد کرنا کیا ہے, کمانا کیا ہے, لگانا کہاں پہ ہے, کس طرح سے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, مارکس کا اگر دیکھیں زمانہ چل رہا ہے تو مارکس کی دور میں, نمبروں کے دور میں, پرسنٹیج کی دور میں, تربیت, تعلیم اور یہ جو ایکسپیرینس ہو کہہ سکتے ہیں اس کو, یا شعور کہہ لیں, یہ تو ہم نے بچوں کو دیا ہی نہیں. پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سرمایہ دار ہے, والدین ہے, ٹیچر ہے. اس کے ذمہ دار بھی یہ سارے ہیں, مل ملا کے سب ذمہ دار, سب ذمہ دار ہے. سرمایہ دار نے اپنا سرمایہ بڑھانا ہے, اس نے کیا کرنا ہے, بڑکیلی چمکیلی اشتہاری مہمات سے بچوں کو کھینچنا ہے. اس نے ٹیچرز رکھ دینے ہیں, ٹیچرز کو لش سا ماحول دے کے, ایک مطلب آج کل اے سیز وغیرہ لگا کے اور ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے ٹیچرز نے بھی کیا کرنا ہے, کھینچتے رہنا ہے. سیلز مین نے بلاتے رہنا ہے, بھئی آ جاؤ. بچے آئیں گے, پھر اس کے بعد کیا ہوگا جی, پہلے 2-4 ماہ ٹیچر کو بھی ٹائم مل جائے گا, بھئی ان کو نا اچھے طریقے سے تھوڑا سا گائیڈ کرنے کے لیے کوشش کرے. لیکن نہیں ہو پائے گا. ایک بچہ پہلی جماعت سے لے کے 10ویں جماعت تک وہ ایک ہی طرح کے ماحول میں رہ چکا ہے کہ بیٹا یہ اتنا کام ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کرو, کل مجھے آ کے سنا دینا. جو ہوتی ہے نا ایک چیز, اب دیکھیں میں یہاں پر جان ڈیوی کی ایک کوٹیشن ایڈ کرنا چاہوں گا, دیٹ ٹیچرز ہیو اے رسپانسبلٹی ٹو اسٹرکچر ایجوکیشنل انوائرمنٹس ان ویز دیٹ پروموٹ ایجوکیٹیو learning experiences, those that change the learner in such a way as to promote continued learning and growth. ایک ایسا ماحول ان کو دینا جن میں ان کی لرننگ اور گروتھ, ان کا سیکھنا اور ان کی دماغی نشو و نما کیا کرے, متواتر بڑھتی رہے. ہم لوگوں نے کیا کیا, وہ جو ایک کام تھا یہاں سے لے کے یہاں تک والا نا, اس کے ذریعے سے کیا کیا, اس کو لمیٹڈ کر دیا. لمیٹڈ کیا, بچے کی سوچنے کی صلاحیت گئی. جب بچے کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چلی گئی تو سمجھ لیں کہ آپ کا معاشرہ سوچ سے محروم ہوا. جیسے معاشرہ سوچ سے محروم ہوا تو کیا ہوا, آپ کا معاشرہ ان سینس مرحوم ہو گیا. اور اس میں سب سے بڑی بات نا بھلا کس چیز کی ہے, کمی کس چیز کی ہے, اس میں سب سے بڑی جو ظلم کیا ہے وہ ایک ہمارے جو ایک کولیکٹیو مجموعی بحثیت ایک قوم, مجموعی طور پہ ہماری نا ایک فیر کول ہوگا جو آپ نے بھی سنا ہوگا, اکثر چھوٹے ہوتے یا آج بھی سنتے ہوں گے, سوچی پیا بندہ گیا. اصل میں تو سوچ پہلا مرحلہ ہے عمل کے لیے. ہم نے وہیں پہ بچے کو کیا کیا, مچھر کی طرح اس کی سوچ مار کے پھینک دی سائڈ پہ. سوچنے کی صلاحیت نہیں دی, سب سے بڑا قصور کیا. آؤٹ آف باکس جانے نہیں دیا, اس کو جانے ہی نہیں دیا, اس کو قید کر لیا, اس کی سوچ کو بھی, اس کو بھی سوچ کو بھی. پھر جب جیسے ہی وہ سوال کرے گا بدتمیز کہلائے گا, اختلاف رکھے گا آپ سے بدتمیز کہلائے گا, سوچنے کی کوشش کرے گا اور آپ وہاں تک پہنچ نہیں پائیں گے تو وہ بدتمیز کہلائے گا. ٹھیک ہے, وہ 4تھی 5ویں سے وہ بدتمیز کہلانا شروع ہو گیا اور وہ آپ سے باغی ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے جب 11ویں 12ویں میں ہمارے پاس آئے گا یا ہمارے بعد وہ کسی اور ٹیچر کے پاس جائے گا, وہاں بھی وہ بدتمیز ہی رہے گا. اگر اس کے سوالوں کے جواب 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں مل جاتے نا تو وہ بدتمیز نہ ہوتا. لیکن جو ٹیچر ہیں ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں لیکن فیسیں بچوں سے زیادہ لی جاتی ہیں. سرمایہ دار سرمایہ کما رہا ہے, ٹیچر کو بینیفٹس نہیں دے رہا. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟
اچھا اس میں نا ایک چیز بڑی اہم ہے. دیکھیں جب سرمایہ داری آتی ہے نا تو اس میں ایک چیز مستقل ہوتی ہے صرف. اب آپ کہیں گے کہ ایک ٹیچر ہے, کیا وہ مستقل ہے؟ نہیں. پھر اس کے بعد اتھارٹیز ہیں جیسے کہ پرنسپل ہے یا وائس پرنسپل ہے یا جو باقی ڈگنیٹریز جو ہیں وہ سارے کے سارے, کیا وہ مستقل ہیں؟ نہیں. کیا سرمایہ دار مستقل ہے؟ وہ مستقل ہے. نہیں, سرمایہ دار بھی مستقل ہے. وہ بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. وہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے. مستقل کیا ہے؟ سرمایہ مستقل ہے. آج کالج یا آج اسکول, آج کوئی مارکیٹ, آج کوئی دکان ایک بندہ کسی کو بیچ دے گا, آج وہ بیچ دی اس نے, دکان وہیں کی وہیں رہی, مالک چینج ہو گیا, سرمایہ دار چینج ہو گیا, سامان چینج ہو گیا, سب کچھ چینج ہو گیا. سب کچھ سیلز مین چینج ہو جاتے ہیں, وہاں بیٹھے ہوا جو مینیجر ہے جسٹ لائک پرنسپل وہ چینج ہو جاتا ہے, پھر وہ اوپر جو ڈائریکٹر ہے مالک ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. ایک چیز مستقل رہتی ہے اور وہ کیا ہے؟ سرمایہ. تو پھر جو اوپر ہوگا نا, جو دونوں ہاتھوں سے سمیٹنے کی کوشش کرے, وہ کہے گا یار آن دیو, جتنا آتا ہے آنے دو, بس جلدی 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 جلدی. اس دوڑ میں وہ کیا کرے گا؟ کسی کو آگے آنے ہی نہیں دے گا. وہ اس کی کوشش یہ ہوگی جتنی دیر یہ سرمایہ میرے پاس ہے میں اس سے زیادہ منافع لے لوں. اس کے لیے وہ کرش کرنا پڑے نا گرائنڈر میں ڈال کے, کر دے گا, اس کو پرواہ نہیں ہوگی, کیونکہ اس کی اپنی لیکسز چلنی ہے بھائی. آپ لوگوں کی 70 یا 150 کا پیٹرول ڈالیں گے 2 دن نکل جائے گی, اس کی لیکسز ہے, جو ٹی ایکس ہے ڈالے ہیں اس کے پاس, ٹھیک ہے. وہ کیسے چلیں گے یہ بتائیں گے؟ اس کو زیادہ چاہیے, جس کو کہتے ہیں کہ پیٹ بھی بڑا تو بھوک بھی بڑی, تو اس لیے نا اس میں اس کا بھی قصور نہیں ہے, اس کو چاہیے تو وہ رکھتا ہے پاس. صحیح ہے. اگر بچوں کی بات کریں تو بچوں کو اگر پرانے زمانے کے میں کمپیریزن کریں جدید دور کے ساتھ, پرانے زمانے کی اگر بات کریں نا, پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بچے اساتذہ کے پاس رہتے تھے, ماں باپ کے پاس گئے نہ گئے, استاد کے پاس رہتے تھے, ٹھیک ہے, شاگردی اختیار کر لینا. پھر یہاں پر نا ایک چائنا کا ایک مطلب جہاں پہ چائنیز اور یہ ساری جو کنٹریز ہیں نا, جو جاپان ہے یا کورین کنٹریز ہیں, وہ ایک انسان کی تعلیمات کو بڑا فالو کرتے ہیں. وہ کنفیوشیس ہے, میرے خیال سے 500 کچھ قبل مسیح میں وہ تھا, تو اس کی تعلیمات کو بہت فالو کرتے ہیں وہ. اب نا اس کا سب سے بڑا نقطہ کیا تھا بھلا؟ اس کا سب سے بڑا نقطہ یہ تھا کہ وہ کیا کرتا تھا, دیٹ فار کنفیوشیس لرننگ واز اے پاورفل جوائنٹ ایفرٹ بٹوین ٹیچر اینڈ اے اسٹوڈنٹ. اس کے لیے کیا تھا؟ لرننگ جو تھی, سیکھنے کا عمل جو تھا, وہ ایک استاد اور اسٹوڈنٹ کے درمیان بڑا پاورفل, بڑا مضبوط رشتہ ہوتا تھا. کیسے ہوتا تھا؟ وہ انسان تھا جس نے اس ریجن میں, اس علاقے میں ایک نیو وے آف ٹیچنگ انٹروڈیوس کروایا. اور وہ کیا تھا بھلا؟ ایسے ہوتا تھا کہ یہ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں نا, درمیان میں جا کے بیٹھ جائے گا. ہمارے یہاں استاد کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ٹوٹلی اپوزٹ ہے. یہاں پر کانسیپٹ کیا ہے کہ ٹیچر ایک مطلب ایک ایسا مطلب پیشہ ہے جو پروفٹہڈ کی طرف جا رہا ہے, لیکن اصل میں ٹیچرز کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے, پروفیٹیبل بھی ہونا چاہیے. تو اس نے فیس لینا شروع کی اور بچوں کو پڑھانا شروع کیا, لیکن اس فیس کے ساتھ ساتھ بھلا اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا he wanted those student who wanted to be there. وہ صرف ان بچوں کو وہاں رکھتا تھا جو وہاں رہنا چاہتے تھے, باقیوں کو نکال باہر کرتا تھا اسی وقت. ایک تو پاورفل جوائنٹ آ گیا بٹوین اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر, دوسری طرف اس نے کیا کیا, جو نہیں رہنا چاہتا نا, یہ اس کو پیسے واپس کرتا, نکال کے باہر پھینکتا. اس سے کیا ہوا؟ صرف وہی لوگ, گنے چنے لوگ
پھر وہ گنے چنے لوگ، اگر ایک کنفیوشس تھا تو اس کے 100 اسٹوڈنٹ آج ہیں تو ان میں سے 50 چلے گئے، 50 رہ گئے. 50 نے کیا کیا؟ وہی طریقہ اختیار کیا. 50 سے آگے پھر 50 ہو گئے، کتنے ملٹیپلائی ہوتے گئے. اور ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں کالجز میں یا سکولز میں پرائیویٹ میں تو کیا ہوتا ہے کہ بچے کو نکالنا بڑا مشکل کام ہے. بدتمیز کو نا ہم لوگ، ہماری پتہ نہیں برداشت زیادہ ہے یا شروع کر دیا برداشت کرنا، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک گندی مچھلی سارے تالاب کو گدلا کرتی ہے. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، بلیک شیپ کین کنٹامینیٹ ادرس، تو وہ کرتی ہے اور ہم لوگ بیئر کرتے رہتے ہیں، برداشت کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے 40,000 50,000 60,000 1 لاکھ دے دیا. حالانکہ وہی 1,60,000 50,000 دینے والا جب اس کی موٹر سائیکل پنکچر ہوتی ہے نا، وہ کسی پنکچر والے کے پاس جائے اور شور ڈالنا شروع کرے نا، تو پنکچر والا بلا کیا کہتا ہے، اور جا کسی اور کو جا کے لوا لے، میں نہیں لانا. ہم یہ کہہ نہیں پاتے، ہم یہ کہہ پا ہی نہیں رہے. ان کو نکال باہر کریں، ان گندی مچھلیوں کو. آپ دیکھیں آپ کے ادارے، آپ کا ماحول آٹومیٹکلی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. کیا ایک سال میں 10 جائیں گے، 12 جائیں گے، 20 جائیں گے، 50 جائیں گے، 100 جائے گا، 10 مطلب کتنے کو چلے جائیں گے. جب وہ نکلنا شروع ہوں گے تو باقی پیرنٹس آٹومیٹکلی ان کے کان کھڑے ہوں گے اور بچے، گندی مچھلیاں آئیں گی نہیں آپ کے پاس. تو یہ جو گندی مچھلیاں ہیں جن کو آپ نکالیں گے، معاشرے میں جا کے چور ڈاکو ڈکیٹ نہیں بنیں گے. پھر جب یہ چور ڈاکو ڈکیٹ بنیں گے نا، ان کو سنبھالے گا معاشرہ. معاشرہ تو ہم میں سے ہی ہے نا، ان کو سنبھالے گا معاشرہ. لیکن جب آپ کے پاس پڑھ کے جانے کے بعد وہ چور ڈاکو بنے گا نا، پھر آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. صحیح ہے. اگر ہم نیشنل اور انٹرنیشنل اور پاکستان کی اگر ہم بات کر لیں، نیشنل سطح پہ تو معاملات ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اگر فیڈرل بورڈ کی بات کر لیں. لیکن اگر ہم پنجاب بورڈ کی طرف آ جائیں یا جتنے بھی صوبائی بورڈ ہیں، کئی سال پرانا ان کا پیٹرن آج بھی چل رہا ہے. وہی سلیبس ہے، وہی کتابیں ہیں، وہی سب کچھ ہے. یہ تبدیلیاں کیوں نہیں آئی؟ جبکہ نیشنل پنجابی کی ایک مثال ہے بڑی اچھی سی، اگر ویورز جو ہیں برا نہ مانے تو پنجابی کی ایک مثال ہے. کہتے ہیں کہ وہ کی کہتے نے انی چھٹن ڈئی ہے تے کتی چٹن ڈئی ہے، کہ انی پین ڈئی ہے تے کتی چٹن ڈئی ہے. وہ کام چل رہا ہے یہاں پہ. پیپر بنانے والوں کو نہیں پتہ کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ کی مینٹل ایبیلٹی کو کس طرح جج کرنا ہے. وہی 100 سوال، انہی 100 سوالوں میں سے آپ کے 60 نمبر آ جائیں گے، آپ پاس، اللہ اللہ خیر صلی. وہی یونیورسٹی میں آپ جاؤ گے، 1 مہینہ آخر میں پڑھو گے، جا کے آخر میں پڑھنے کے بعد آپ کیا کرو گے؟ 1 مہینہ پڑھنے کے بعد آپ کامیاب، اور 1 رات میں BA کی تیاری. دیکھا ہوگا آپ نے بھی وہ اشتہار. جی بالکل ایسے ہی ہے، 100% گارنٹی کے ساتھ 100% گارنٹی کے ساتھ 1 رات میں BA کی تیاری. ہاؤ از اٹ پاسبل یار؟ کس طرح ایک ٹیچر جو ہے نا، وہ میں آخری سوال چاہوں گا، کس طرح ایک ٹیچر اپنے معاشرے میں اپنے طالب علم کی مدد سے بہتری لا سکتا ہے؟ ٹیچر از دا نیم آف انسپائرنگ ادرس، انسپائرنگ ہز اور ہر اسٹوڈنٹس. وہ ایک بڑا اچھا شعر ہے کہ سردی گرمی لنਘ جاندی ہے، یاداں دے موسم نہیں مکدے، ਅਸੀਂ چانتے کی جانا ہے، ساڈے گھر دے کام نہیں مکدے. وہ نہیں ختم ہو رہے نا. ٹیچر کو اور بھی کام ہوتے ہیں. ٹیچر بیچارے کے پاس اگر آپ 10-20 ہزار میں، 25 ہزار میں، 30 ہزار میں آج کے وقت پہ آپ اس کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس سے ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ وہ اپنا 100% آپ ہی کو سونپ دے، تو وہ بیچارہ کہاں جائے؟ بڑا مشکل ہے اس کے لیے. اور پھر یہاں پہ سب سے بڑا المیہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہی ایک بچہ کمانا شروع کرتا ہے تو اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی عمر ہو گئی ہے، وہ اسٹیبل ہی نہیں ہے بیچارہ، وہ کسی کو پرووائڈ نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو نہیں پرووائڈ، اپنے دوستوں کو کمانا شروع کیا بھی، دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنے دے اس کو تھوڑا سا. تو ٹیچرز اینڈ پریچرز آر دا miserable creatures. استاد صاحبان اور مبلغ یہ بیچارے قابل رحم مخلوقات ہیں.
آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے علی شیر وین صاحب اپنے وقت دیا اور اس اہم موضوع کے اوپر پہلے پوڈ کاسٹ میں گفتگو کی. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر کوئی آپ کو سوال، کوئی بات اچھی لگی یا بری لگی، لازم آپ کمنٹ میں بتائیے گا تاکہ ہم پھر اگلے پروگرام میں ہم ان سے مزید اس بارے میں جان سکیں. ملیں گے پھر کسی نئے روز نئے موضوع نئے مہمان کے ساتھ. تب تک ہمیں اجازت. پاکستان زندہ باد.